میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے اوپر نازل کی، تو ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے۔ یہ اگر آپ تاریخ کے، میں تو کوئی دینی عالم نہیں ہوں، اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ تاریخ میں نے پڑھی ہوئی، تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت، کسی تاریخ کے اندر، کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے۔ کوئی اس کا مثال نہیں ہے۔ آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف ایز اے ہسٹورین، تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف اسٹڈی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی لاجک سے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا۔ پھر سے میں کہتا ہوں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو وہ جو چینج آیا تھا انسانوں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، یہ لوگ، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئی اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے، اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی۔ آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ 622 اور 632 کے درمیان 10 سالوں میں، ان 10 سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف، وہ 12 یا 1300 تھے۔ 10 سال میں 12 یا 1300 لوگ مرے تھے، اور سارا عرب 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، اسلام کے نیچے آ گیا تھا۔ 1 لاکھ سے کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ 10 سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا، اور خون بھی نہیں بہا، جس طرح جب منگولین نے، انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دفعہ دنیا، لیکن کو لوگوں کی جانیں لی انہوں نے اور خون کے دریا بہے۔ لیکن اس باری تو جس طرح میں نے کہا 12 سے 1300 ٹوٹل کیجولٹیز تھی، تو اصل میں ذہنی طور پہ فکری انقلاب تھا۔ انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس لیے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا، اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی۔ یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 625 جنگ بدر اور 11 سال کے بعد یارمک کی جنگ، جدھر رومن ایمپائر یارمک میں ہارتا مسلمانوں سے، اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔
11 और 12 सालों जंगे बदर के बाद 313 लड़ने वाले, ये कोई समझा दे कि ये हुआ क्या? 11 और 12 सालों के बाद दुनिया की 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक देती हैं, तो वो क्या चेंज आई थी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैंने ये कभी, मैं इतने छोटा सा था जब मेरे वालिद मुझे ले जाते थे जुमा के खुतबे पे, मैंने कभी किसी को ये बताते नहीं सुना कि ये क्या हुआ था। और मैंने अपने स्कॉलर्स जो हैं, जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, मैंने उनमें कभी नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई इसको रिसर्च करें कि क्या चेंज आया था, ये कैसे हुआ था, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेन बयान नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये क्या हुआ था। असल में हुआ था, एक पैगाम आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम के जरिए इंसानों को आजाद कर दिया। ये याद रखें कि जो आजादी है, अल्लाह ने अपनी आजादी के लड़ने के लिए इसको जहाद कहा है। अगर आप अपनी आजादी के अंदर की जंग लड़ते हुए मरते हैं तो आप शहीद का रुतबा दिया है। और पैगंबरों के बाद शोहदा का रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा दिया है। इसका मतलब आजादी को इतनी अहमियत दी है कि गुलाम कौम आगे नहीं बढ़ सकती, सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। और असल में ला इलाहा इल्लल्लाह उधर से ही आजादी शुरू होती है। जब आप ये बयान करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो ये आपका आजादी का सफर शुरू हो जाता है। और फिर अंदरूनी आजादी कि जब आप खौफ, ये बहुत बड़ा बुत है। मेरी जिंदगी में जो लोग ऊपर नहीं जा सकते, वो अपने खौफ के ऊपर काबू जो नहीं पाता वो ऊपर नहीं जाता, किसी शोबे में भी। जो इंसान खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, उसने आज तक बड़ा काम नहीं किया। जो मैं मिसाल देता हूं, जो शख्स सबसे पहले सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा था आज से कुछ 70 साल पहले, तो उससे पहले सब लोग जो ऊपर चढ़ने गए थे माउंट एवरेस्ट के, वो मर गए थे, और शायद थोड़े से थे जो बच के वापस आ गए थे। तो सोचें कि जब उसने फैसला किया चढ़ने का, तो उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। और कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। उन लोगों के खौफ दूर कर दिया अल्लाह ने। वो जो अरब जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर दोनों तरफ, तो उनको आजाद किया खौफ से, बड़े इंसान बनाने के लिए, जिन्होंने दुनिया की इमामत की। फिर उनको जो कैरेक्टर है, एक बड़े इंसान का बड़ा कैरेक्टर होता है। जो मिसाल थी सादिक और अमीन की, सच्चा और इंसाफ करने वाला, जो उनके सहाबा थे सब लीडर बन गए, जो उनके इर्द गिर्द थे वो लीडर्स बन गए, इंसानों को लीडर्स बना दिया। मैं पढ़ रहा था कि हजरत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने भी 2 कैंपेन जनरल बन के लीड की थी। गुलामों को उन्होंने जनरल्स बना दिया। जो मुझे सबसे पसंद है मौलाना रूमी की, जब वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए क्यों जमीन पर रेंग रहे हो। सब इंसानों के पास पर हैं, लेकिन उस परवाज के लिए एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता आप 5 वक्त की नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह उसके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी हैं। वो वाला रास्ता है परवाज का, वो भी हमें नहीं समझ अभी तक। सोचें कि आप मक्का मदीना जाएं, सबसे ज्यादा आपको मुसलमान पाकिस्तानी मिलते हैं वहां। मैं तो जब भी गया हूं, मुझे सबसे ज्यादा वहां पाकिस्तानी नजर आए, मुसलमान। यहां सबसे ज्यादा इश्क किया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आशिक रसूल यहां है। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, 20 लाख लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन यह पूछें कि क्यों हमारी ये हालात हैं आज, कि दुनिया में घुटनों पे फिर रहे हैं, भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, मुल्क गरीब है, लेकिन पाकिस्तानी अमीर तरीन है, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, लेकिन मुल्क गरीब है। क्योंकि हम इतना दूर चले गए उस पैगाम से, जिस पैगाम ने मुसलमानों को ऊपर लेके गया था।
ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا، آج ہم وہ پیغام سے دور چلے گئے ہیں. اور وہ جو ملک آج اوپر ہے، اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرا اسٹوڈنٹس لائف پہ، یونیورسٹی گیا، پھر میں کرکٹ کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین، نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمان ہی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے، مدینہ کے بعد کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو، یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی. ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کے عمل نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم عشق کرتے ہیں اپنے رسول سے، لیکن ان کی سنت پہ نہیں چلتے. اور اگر آج آپ اپنے حالات دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر جاتا ہے، وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر، اور پھر اوپر آتا ہے، اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے دور چلا جاتا ہے. ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب کیسے اس قوم کو اوپر لے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو بڑے سیدھے سیدھے اصول ہیں کہ جب تک ہم اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں پیدا کریں گے اور اس کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم آزاد نہیں، ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہماری پرواز اوپر نہیں جائے گی. اور عدل انصاف کبھی بھی جو طاقتور، جو مافیاز، جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کبھی انصاف نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ ایک ظلم کے نظام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ نہیں آنے دے گا. وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھ کے اور خود وہاں عیاشیاں کریں، پیسے چوری کریں. باہر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، وہ کبھی نہیں آنے دیں گے. اور یہ یاد رکھیں، آزادی اس لیے تو اللہ نے اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا غازی یا شہید کا رتبہ دیا ہے، کیونکہ غلام ہی بن سکتے ہیں. غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی، غلام قومیں اوپر نہیں جا سکتی، صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. جو کہ اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ کی ریاست میں آزاد ہوئے تھے انسان. عدل اور انصاف سب سے پہلے قائم کیا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی. بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جس طاقتور کے لیے ایک قانون، وہ چوری کرتا تھا اس کو پکڑتا نہیں تھی، اور صرف کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، قومیں تباہ ہو جاتی تھی. حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی پہلے جب وہ خلیفہ بنے، پہلے بیان میں کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا، میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا ہم شریعہ چاہیے، تو سب سے پہلا کام ہے عدل اور انصاف قائم کرو. جب تک وہ نہیں ہے ایک قوم اوپر نہیں جا سکتی، خوشحال نہیں ہو سکتی. ہم سنتے تھے جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو، یا میں کوئی لاہور کو پیرس بنا دوں گا. کوئی آج تک ایشین ٹائیگر یا پیرس نہیں بنا جب تک وہ رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا. ڈنمارک نمبر 1 ہے 140 ملکوں میں رول آف لا یعنی انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں ڈنمارک نمبر 1 ہے. پاکستان 129 نمبر ہے 140 میں سے. اور وہاں $68,600 ان کی اوسط آمدنی ہے، $68,600، اور پاکستان کی $1,600 ہے. کیونکہ وہ انصاف ہے، وہاں خوشحال ہے. اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ہندوستان میں کوئی آیا ایسا حکمران جس نے انصاف قائم کیا، خوشحال ہو گیا. بلبن کی تاریخ اٹھائیں اور علاؤدین خلجی کی،
کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے وہاں خوشحالی آ گئی. اور جب ایک ظالم حکمران آتا تھا ایک دم عوام کہ وہی بھوک سے مرتے تھے, قحط پڑتے تھے. تو ہمارا بھی آج ساری دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں, جن جن ملکوں میں انصاف ہے وہ خوشحال ہیں, جن میں نہیں ہے وہاں وسائل کے باوجود بھی غربت ہے. اور یہ جو آخر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی آزادی آپ کو پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے زنجیریں خود ہی کھول کے نہیں آپ کو آزاد کیا. زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں, آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جہاد کرنی پڑتی ہے. اور پھر جب آپ اپنی آزادی لیتے ہیں تو آپ کی پرواز اوپر جاتی ہے. ہمارا یہ وقت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب انسانی حقوق نہ ہو, طاقتور جو مرضی کرے, چوری کرے اور این آر او لے لے, اور دوسرے لوگ اپنے اگر وہ ان سے کہیں کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو ان کو پکڑی جیلوں میں ڈالیں, جیلوں کے اندر ان سے تشدد کیا جائے, تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. وہ کہتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سویلائزیشن آئے اور تباہ ہو گئے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ظلم تھا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا.